الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پیاروں، حالات آپ جانتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے، مذہب اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات پر ظلم ہو رہا ہے، اسلامی تہذیب پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، رجوع اللہ، انابت، رونا دھونا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری بن جاتا ہے۔ چنانچہ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والا پسندیدہ ہے، اور دعا نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں۔ خود اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مانگنا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور بادشاہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی بات کہے تو وہ اپنی بات کو نبھاتا ہے۔ تو یہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، ارحم الراحمین ہے، اسی کی حکومت ہے، زمین میں بھی آسمان میں بھی، ساری جگہوں پر۔ جب وہ ارشاد فرما دے کہ تم مانگو گے میں دوں گا، تو یقیناً وہ دیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا ظہور فوری طور پر ہو اور کبھی نہ ہو، اور کبھی ہمیں سمجھ میں آئے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے۔ بندہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام پورا کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مانگا بندے نے، وہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔ بندے نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر مانگی ہوئی چیز مناسب نہ تھی، دوسری چیز دی، وہ بھی قبولیت کی علامت ہے۔ بندے نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، اس کو دور کر دی، یہ بھی قبولیت ہے۔ بندے نے مانگا، مصیبت آنے والی تھی جو اللہ کے علم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مانگنے کی بنیاد پر مصیبت کو ٹال دی، وہ بھی قبولیت ہے۔ اور مانگا اور دنیا میں کسی بھی طرح اس کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، تو آخرت کے لیے جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اس کے اوپر یہ بدلہ، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اس پر یہ بدلہ۔ ساری دعائیں گنواتے جائیں گے اور اس پر بدلہ دیتے جائیں گے۔ اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا، کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور میں قینچی سے میری چمڑی کاٹ دی جاتی، تب بھی بہتر ہوتا۔ مفہوم ہے روایت کا؟ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں،
دعا بہت اہم چیز ہے، عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اس لیے کہ عبادت کا مقصد بندہ اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے، جو صمد ہے، غنی ہے، مغنی ہے، معز ہے، مذل ہے، اس کے سامنے ظاہر کرے۔ دعا میں بھی اپنی بے کسی، عاجزی، انکساری، ذلتی ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دعا کے اندر وہ تاثیر ہے کہ قضا کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، الدعاء ينفع مما انزل ومما لم ينزل، نازل ہونے والی وباؤں میں بھی مفید ہے، نازل نہیں ہوئی اس میں بھی۔ لہذا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ پھر مزید محترم بزرگوں، بادشاہ خود اپنے نائب کو درخواست کرنے کا طریقہ بتا دے، الفاظ بتا دے، جملے بتا دے، اور پھر وہ نائب اپنے پی اے کو بتا دے، نائب کو بتا دے، اور پھر وہ دوسروں کو بتائے، تو یقیناً اس طریقے سے مانگنے میں، ان الفاظ اور کلمات سے مانگنے میں پذیرائی اور قبولیت ہوگی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات سکھائے، اور محدثین نے اس کے لیے اپنی اپنی حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الدعوات، کتاب الاستعاذہ مستقل قائم فرمائے، اور اس کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول الفاظ اور طریقے اور جملے بتائے، مانگنے کے طریقے بتائے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہی کے ذریعے بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے پیش نظر۔ تو اب مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، جملے، کلمات اور الفاظ، یہ سب اللہ عز و جل ہی کے بتائے ہوئے ہیں، اور جب اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے کلمات، جملے سے مانگا جائے گا تو یقیناً وہ دعائیں قبول ہوگی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں ایک جگہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر عظیم احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان دعاؤں کی تعلیم دینا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو قیامت تک کے لوگوں کو پیش آنے والی ہو۔ یقین کے ساتھ انہی کلمات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز و انکساری اور ذلت و مسکنت کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے مانگیں گے، وہ ارحم الراحمین یقیناً قبول کرے گا۔ چنانچہ آج کل کے حالات کے پیش نظر ایک دعا ذہن میں آئی، جو مناجات مقبول میں پیر کی منزل میں نقل کی ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے۔ طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضین وما اقلت، ورب الشیاطین وما اضلت، کن لی جارا من خلقک اجمعین ان یفرط علی احد منہم او ان یطغى عز جارک و تبارک اسمک۔ چونکہ اس میں مفرد کے، واحد کے، ایک وچن کے صیغے ہیں، میں جب یہ دعا مانگتا ہوں تو اس میں جمع کے صیغے استعمال کرتا ہوں اور سب کو مراد لیتا ہوں، اور دعا کی قبولیت میں یہ بھی ہے اس کے آثار میں کہ جتنی دعا میں وسعت ہو، عمومیت ہو، اتنی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو وہ جمع کے صیغے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضین وما اقلت، ورب الشیاطین وما اضلت، کن لنا جارا من خلقک اجمعین ان یفرط علینا احد منہم او ان یطغى عز جارک و تبارک اسمک۔ ترجمہ: اے اللہ،
ساتوں آسمانوں کے اور ہر چیز کے پروردگار جس پر ان آسمانوں کا سایہ ہے، اور اے پروردگار زمینوں کے اور ہر چیز کے جس کو یہ زمینیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے پروردگار شیطانوں کے اور ہر اس چیز کے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، میرے نگہبان رہیو، ہمارے نگہبان رہیو تمام مخلوقات کے شر سے، برائی سے، کہ کوئی ان میں سے ہم پر ظلم کرے یا زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے۔ تیرا ہی پناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور بابرکت تیرا نام ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کی دعا ہے، اور اس میں شیاطین جمع ہے، ابلیس خود بھی داخل ہے، ابلیس کی اولاد بھی داخل ہے، ابلیس کا لشکر بھی داخل ہے، چاہے ابلیس کا لشکر جنات اور خبیث اور شیاطین میں سے ہو، چاہے اس کا لشکر انسانوں میں سے ہو، کافر ہو، ظالم ہو، مشرک ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، یہ تمام کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا بڑی اہم ہے آج۔ اور ظلم سے حفاظت کے لیے دعا ہے۔ آج مسلمان مظلوم ہے اور ابلیسی لشکر کے ذریعے سے مظلوم ہے۔ ابلیس اپنا داؤ، اپنے چنگل مسلمانوں پر بڑی مضبوطی سے جما رہا ہے۔ ایسے موقع پر اس دعا کا اہتمام ظلم سے بچنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ دل میں آیا، اس اعتبار سے مضمون کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کی، سننے والوں کی اور پوری امت محمدیہ کی تمام مخلوقات کے شر سے اور تمام شیاطین کے شر سے، ان کے ظلم اور تعدی سے، زیادتی سے، اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔